خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت رمضان نشریات کے ساتھ، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہوتے ہیں اور روزانہ اللہ کے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے حالات زندگی مختصراً بیان کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں۔ نبیوں کی باتیں میں آج مفتی صاحب تذکرہ کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر خیر ہے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ذکر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ان صحیفوں پر بھی اور اس کے علاوہ 30 اور صحائف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آپ کا نام مبارک جو ہے وہ خنو یا اخنو ذکر کیا گیا، لیکن آپ کا لقب ادریس ہوا۔ ادریس یہ آپ کا نام نہیں، ادریس آپ کا لقب ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ صحائف کا درس دینے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو ادریس کہا گیا۔ بہت زیادہ آسمانی کتابوں کا درس دینے والے یا آسمانی صحائف اور کتب کا زیادہ ذکر کرنے والے، پڑھنے والے، لوگوں کو سنانے والے، اس وجہ سے آپ کو ادریس کہا گیا، اور یہ درس سے ماخوذ ہے جملہ جو لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو انعامات عطا فرمائے، ان میں ایک انعام یہ ہے کہ آسمانوں میں آپ ابھی بھی زندہ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ آسمانوں میں زندہ موجود ہیں، اور زمین پر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث میں آیا کہ وہ بھی مطلب حیات ہیں، زندہ موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 صورتوں میں بیان فرمایا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہاں پہ ذکر ہوا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ذکر خیر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت ذوالکفل اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلی آیات کے اندر لفظ صدیق کے ساتھ تعبیر فرمایا، اور دوسری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صابرین اور قرب الہی کے لائق بندوں میں آپ کا شمار فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق علماء نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال آپ نے بھی پائے تھے۔ یعنی اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات کے اندر بھی آپ تشریف فرما تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے سراپہ اقدس کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ آپ کا رنگ سفید تھا، قد لمبا تھا، سینہ چوڑا تھا، اور آپ کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پہ آپ کے زیادہ بال جو ہے موجود تھے۔ اچھا، عملی زندگی کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی کسب کیا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کیا ہے۔ آپ کا کپڑوں کی سلائی کا کام تھا، اور آپ اس سے اپنا گزر اوقات جو فرمایا کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب بھی سوئی سے کپڑے کو سیتے تھے تو ہر ٹانکا لگاتے ہوئے کہتے تھے سبحان اللہ، ہر ٹانکا لگاتے ہوئے کہتے تھے سبحان اللہ، تو آپ کا کام بھی پورا ہو جاتا تھا، اور اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے پورے دن عمل میں بھی آپ سے کوئی زیادہ نہ ہوتا تھا۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ ذریعہ معاش بندہ جو بھی اختیار کریں، لیکن ساتھ میں اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھی تر رکھے۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات یہ کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کی ابتدا فرمائی ہے، جن میں سے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے ہی قلم بنایا اور نوک سے قلم سے آپ نے لکھنا شروع کیا۔ یا بعد نے لکھا کہ کپڑا کا کوئی ڈیزائن آپ بناتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بری خطاطی وغیرہ کیا کرتے تھے، تو اس طرح سے آپ کا کپڑے سے قلم سے لکھنے کا معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے سلے ہوئے کپڑے باقاعدہ کپڑوں کو ٹانکا لگا کے سی کر کے پہننا سب سے پہلے آپ نے کیا۔ اس سے پہلے جو جانوروں کی کھالیں یا بڑے درخت کے پتے ہوتے تھے وہ بطور لباس استعمال کیے جاتے تھے، تو سب سے پہلے آپ نے ہی اس چیز کو اختیار فرمایا۔ اسی طریقے سے ہتھیار بنانے والے بھی آپ ہیں سب سے پہلے، کہ جانور وغیرہ کا شکار کرنے میں یا موذی جانور سے حفاظت کرنے میں ہتھیار آپ نے بنایا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ترازو اور پیمانے قائم کرنا یہ بھی آپ نے، یعنی جو وزن وغیرہ ہم کرتے ہیں یا پیمانہ کرتے ہیں، ناپ کرنا کسی چیز کا یا وزن کرنا، یہ ترازو اور پیمانے بھی آپ نے قائم فرمائے۔ اسی طریقے سے علم نجوم یعنی ستاروں کے ذریعے جو علوم حاصل کرنے کا معاملہ ہے اس کے موجد بھی آپ ہیں، علم رمل کے موجد بھی آپ ہیں۔ علم رمل کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کوئی خط بناتے ہیں یا نقوش بناتے ہیں تو ان کے ذریعے مستقبل کی خبر کا علم ہونا، اگرچہ یہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرما دی علم رمل کی،
تو علم رمل کا سیکھنا تو جائز نہیں ہوتا، مگر علم نجوم کا بہرحال جاننے والے موجود ہیں. لیکن ہاں اگر کوئی علم رمل بھی اس اعتبار سے سیکھتا ہے کہ ایک علم کی حیثیت سے، نہ یہ کہ لوگوں کو غیبی خبریں بتائے، نہ یہ کہ لوگوں کو مستقبل کے حالات بتائے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ ہی جاننے والا ہے. اور اگر کوئی علم نجوم سے، علم الاعداد سے، علم رمل سے، علم جفر سے کوئی خبر دیتا بھی ہے تو وہ ظنی خبر ہوگی، یقینی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ یقینی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی وحی کے ساتھ ہوگی. آخری بات اس اعتبار سے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر آپ کی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ہے. تو آپ نے صالح نبی اور صالح بھائی کہہ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا. قرآن پاک نے آپ کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا. تو آسمانوں میں جانا اگر یہ بلند مقام کی علامت ہے تو ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آسمانوں میں بلکہ اس سے زیادہ بلندیوں پہ، بلکہ عرش علا سے بھی بلندیوں پر اور رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھ کر آئے ہیں. تو ہر نبی کا مقام بلند ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے جب ذکر خیر ہوتا ہے تو وہیں کہیں نہ کہیں ہم نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتے ہوئے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. بہت خوب.